ون گلوبل چینل میں خوش آمدید. این اویئرنیس فار سیلف آئسولیشن کوارنٹائن. ان دنوں میں جب کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے تو ماہرین کی رائے ہے کہ خود کو قرنطینہ میں رکھ کر اس سے نجات پائی جا سکتی ہے. ایسے ممالک جہاں یہ وائرس ہزاروں لوگوں کو موت کی آغوش میں لے چکا ہے، وہاں لوگ مسلسل طبی حراست میں ہیں. لیکن آخر قرنطینہ ہے کیا، اور یہ اصطلاح شروع کہاں سے ہوئی؟ آئیے اسے جان لیتے ہیں. قرنطینہ یعنی کوارنٹائن، جسے عوام الناس کی آسانی کے لیے طبی حراست یا طبی نظر بندی کہا جا سکتا ہے، صدیوں پرانا لفظ ہے. بنیادی طور پر یہ لاطینی لفظ کرنتین اور اطالوی لفظ کرنتا سے مشتق ہے. اس لفظ کا لغوی مطلب 40 ہے. اس لفظ کا تاریخی پس منظر 14ویں صدی کے یورپ میں موجود ہے. 1343 میں یورپ میں طاعون کی وبا پھیلی، جسے بعد میں بلیک ڈیتھ کا نام دے دیا گیا، کیونکہ اس بیماری نے 1347 سے 1350 تک یورپ کی کل آبادی کا 1/3 حصہ موت کے گھاٹ اتار دیا. یورپ میں اس متعدی بیماری سے نپٹنے کے وسائل موجود ہی نہیں تھے. وبا کی وجوہات تک معلوم نہیں تھی اور علاج معالجے کی سہولیات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. مذہبی علماء نے اسے خدائی عذاب قرار دیا اور گرجا گھروں میں عبادات اور تسبیح پڑھنے کا عمل شروع کر دیا. اس صدی میں حکومتی سطح پر باقاعدہ طبی حراست یا قرنطینہ کا قانون بنایا گیا. وینشن کے زیر انتظام بندرگاہی شہر راگوسا، اب ان شہروں کو ڈرونک کروشیا کہا جاتا ہے، ایک قانون پاس کیا گیا جس کے تحت طاعون سے متاثرہ علاقوں سے آنے والے بحری جہازوں کو 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا. اس اصطلاح کو ٹرنٹینو کہا گیا. راگوسا کے کسی بھی فرد کو جہازوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اس قانون کے تحت اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی 30 دن اسی جہاز میں نظر بند کرنے کی سزا تجویز کی گئی تھی. ناظرین، ان قوانین کے نفاذ کے بعد اگلے 80 برسوں میں مارسیلیز، پیسا اور دیگر کئی شہروں نے اسی طرح کی قانون سازی کی. ایک صدی کے اندر جہازوں اور مریضوں کی طبی حراست کی اس میعاد کو 30 دنوں سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا تھا. ضبط اصطلاح بھی ٹرنٹینو سے بدل کر کوارنٹو کر دی گئی. سائنسی مورخ اس بات کی وضاحت کرنے سے قاصر ہے کہ قرنطینہ کی مدت کو 30 دن سے 40 کیوں کر دیا گیا. نظر بند کیے گئے بحری جہازوں پر علامتی اور اشتہاری طور پر پیلے رنگ کا پرچم لہرا دیا جاتا، جسے لیما اور یلو جیک کہا جاتا. تو مجھے سننے والے کانوں، دھیان سے میری ایک بات سنیے. آج یعنی 23 مارچ سن 2020 کو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تازہ ترین اپڈیٹس شیئر کی ہیں، جس کے مطابق گلوبل کیسز 3,50,000 کو پہنچ گئے اور اس مخلق وائرس سے وفات پانے والے لوگوں کی تعداد 15,400 ہو چکی ہے. گلوبل مارکیٹیں زوال کا شکار ہیں کیونکہ کافی تعداد میں کچھ ممالک نے اس وائرس کی روک تھام کے لیے کافی سخت اقدامات اٹھائے ہیں. انڈیا جیسے بڑے ملک میں اس وقت 750 ملین لوگ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں. تو آپ اور میں جو پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں، جہاں پر ایک چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی چیز تک ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے، ہماری ہائیجینک چیزیں ہوں یا پھر سوپس ہوں یا پھر شیمپوز ہوں یا پھر ٹاولز ہوں، ہر چیز میں کھانے والی اشیاء تک میں ملاوٹ کی جاتی ہے اور ہماری ہائیجین ایکٹیویٹیز بھی کچھ اتنی خاص نہیں ہے. تو آپ بتائیے مجھے کہ کیا ہمیں کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس وقت ہمیں خود کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے ہے؟ کیا یہ بات ہمیں زیب دیتی ہے کہ جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے تو ہم بازاروں میں جا کر سموسے خریدیں، کالام مالم جبہ جا کر ہالیڈیز منائیں؟
یا پھر رات کے وقت بائک پر لانگ ڈرائیو میں مصروف ہو جائیں۔ جب دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس مخلق وائرس سے بچ نہیں سکے تو آپ بتائیے، کیا کوئی وظیفہ، کیا کوئی حکیمی دوائی یا پھر کوئی گرم گرم سموسے یا جلیبیاں آپ کو اس وائرس سے نجات دلا سکتے ہیں؟ اس وائرس سے بچنے کا واحد حل خود کو آئسولیٹ کرنا ہے، یعنی قرنطینہ میں مبتلا ہونا ہے۔ اپنے پیاروں سے کم از کم 2 میٹر کا ڈسٹینس برقرار رکھیے۔ اپنے اے سی ڈکس کو اچھے سے ڈھک دیجیے، کیونکہ اٹلی میں 25% آبادی جو خود کو آئسولیٹ کی ہوئی تھی، ان کو وائرس اے سی ڈک سے لگا ہے۔ اگر کوئی باہر چھینک دے جہاں پر آپ کی اے سی ڈک ہے تو وہاں سے یہ وائرس ٹریول کرتا ہوا آپ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے ہاتھ گرم پانی سے دھوئیے اور گرم پانی کا استعمال جتنا ہو سکے کیجیے۔ اور اگر آپ اس پیغام کو سن رہے ہیں، آپ کی عمر جو بھی ہے، آپ فوراً اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ امیونٹی بوسٹ کرنے والی چند چیزیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں، ان میں شامل ہے وٹامن سی کی ٹیبلٹس، ڈرائی فروٹس جیسے نٹس، کھیرا، گاجر، ان کا جوس، یا پھر آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور سے کوئی بھی امیونٹی بوسٹ کرنے والی میڈیسن لے سکتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جس میں کھٹاس ہوتی ہے، اس میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے جو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، جیسے کہ لیمن اور اورنج۔ تو کائنڈلی ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے جو آپ کی امیونٹی بوسٹ کرے۔ امیونٹی مطلب ہمارا قوت مدافعت۔ جتنا ہمارا قوت مدافعت اسٹرانگ ہوگا، اتنا ہی ہم کسی بھی مخلق اور بڑی بیماری سے لڑنے کی قوت رکھیں گے، اور اتنی زیادہ دیر ہی ہم اس چیز کو سہ سکیں گے۔ تو کائنڈلی یہ چھوٹا سا پیغام اپنے سب فرینڈس کو، فیملی کو اچھے سے سنائیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ ابھی تک ہماری کنٹری میں ایسے لوگ ہیں جو کوارنٹائن کا مطلب نہیں سمجھ رہے، اور وہ اس چیز کو محض مذاق کے طور پر سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو پلیز یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیے، کیونکہ اس سچویشن میں نہ صرف ہمیں خود کا خیال رکھنا ہے، بلکہ ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ہم سب بچے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل پر بنے رہیے۔